آج سے ٹھیک 15 سال پہلے 14 مئی 2007 کو سول سروس کے ایک نوجوان کی اچانک موت نے مجھے چونکا دیا تھا۔ حماد رضا بلوچستان میں میرے ساتھ تھا، ایک جاذب نظر، خوش گفتار اور محنتی آفیسر جسے افتخار محمد چودھری صاحب جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو اپنے پاس لے گئے اور ایڈیشنل رجسٹرار لگا دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مشرف اور جسٹس افتخار محمد چودھری کے درمیان کشمکش کا آغاز ہوا اور پورا ملک ایک الاؤ میں ڈھل گیا۔ وہ تو ایک فرد واحد تھا جو کہ نہ سیاستدان تھا اور نہ ہی کوئی مذہبی رہنما، ایک تنخواہ دار ملازم، مگر اس کا خون اس کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ملک میں ایک ایسی جذباتی فضا بن چکی تھی کہ کراچی شہر میں 12 مئی کو وہ المناک سانحہ پیش آیا جس میں نہتے عوام پر ریاست براہ راست غنڈہ گردی پر اتر آئی۔ ایک حکومتی گروہ MQM لندن نے براہ راست اس خونی کھیل میں حکومت کا ساتھ دیا اور اس دن کے فسادات میں 48 لوگ جان سے گئے۔ رات ڈی چوک میں مشرف نے مکے لہرا کر کہا، دیکھا ان لوگوں کی طاقت۔ مشرف انا کے گھوڑے پر سوار تھا اور اس انا کے پاؤں تلے روندنے کے لیے انتہائی محفوظ اور سیکیورٹی والے زون میں حماد رضا کے گھر ڈاکو داخل ہوئے اور بقول شبانہ بابی اسے تاک کر نشانہ بنایا اور چلے گئے۔ 15 سال ہو گئے، نہ ڈاکوؤں کا کچھ اتا پتہ معلوم ہوا اور نہ ہی بعد میں آنے والے کسی شخص نے اس قتل کے محرکات جاننے کی کوشش کی۔ ایک سرکاری ملازم کو کون پوچھتا؟ کراچی میں مرنے والے 48 لوگوں کے قتل کا آج تک کسی نے حساب نہیں لیا۔ ان مقتولین میں تو ہر پارٹی کے لوگ شامل تھے۔ یہ سب نے ان کی موت پر اپنی بدترین خاموشی کی قیمت MQM کی سیاسی وفاداری کی رشوت کی صورتیں وصول کی۔ حماد رضا جیسے سرکاری ملازمین کے خون کے بدلے تو سیاسی رشوت بھی نہیں ملتی تھی۔ ایسے بے نام و نشان لوگوں کو دوسروں کو خوف دلانے کے لیے تختہ مشق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تحریک ختم نبوت 1974 اور تحریک نظام مصطفیٰ 1977 میں جیل میں عام سیاسی کارکنوں کو بہت بڑی تعداد میں پکڑ کر لایا گیا تھا۔ جب کوئی بڑا لیڈر جیل میں لایا جاتا تو اس کے سامنے ایک عام سے کارکن پر بری طرح تشدد کیا جاتا تاکہ اس کی چیخوں سے بڑے لیڈر کے دل میں خوف پیدا ہو۔ حماد رضا کی موت بھی ایسی ہی تھی۔ ایسے لوگوں کی موت پر نہ ہنگامے ہوتے ہیں اور نہ ہی خون بہا مانگنے والے عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، چپ چاپ مٹی کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ لیکن ان کی موت بڑے لوگوں کے لیے خوف کا سامان بن جاتی ہے۔ اس کے بعد جولائی 2007 میں ایک اور واقعہ ہوا، لال مسجد اور جامعہ حفصہ آپریشن۔ یہ بھی پورے ملک میں مخالفین پر دہشت اور خوف مسلط کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بے قصور بچے جان سے گئے، لیکن کوئی آج تک صحیح تعداد بھی نہیں بتا پاتا۔ ٹھیک 7 سال بعد 17 جون 2014 کو ماڈل ٹاؤن میں علامہ طاہر القادری صاحب کے منہاج القرآن میں نہتے لوگوں کو خون میں نہلایا گیا۔ 14 لوگ جاں بحق ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی، لیکن اس کے بعد برسر اقتدار آنے والے مجرموں کا نام تو لیتے رہے، ان پر تقریروں میں آوازیں بھی کستے رہے، لیکن کوئی ان کو کٹہرے میں نہ لایا۔ میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ میرا انتظامی تجربہ یہ کہتا ہے کہ جامعہ حفصہ، 12 مئی اور ماڈل ٹاؤن کے مجرم کبھی بھی کٹہرے میں نہیں لائے جائیں گے، اس لیے کہ جن قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے یہ قتل کیے ہیں وہ مقدمے کے دوران اصل راز بھی اگل سکتے ہیں۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ کہ ریاست نے ان جیسے اہلکاروں سے مزید دہشت اور بربریت کا کام لینا ہوتے ہیں۔ اگر یہ انجام کو پہنچ گئے تو آئندہ حکومتوں کے کہنے پر معصوم لوگوں پر کوئی بندوق نہیں اٹھائے گا۔ حماد رضا ایک ایسی دہشت کا شکار ہوا تھا جس کا مقصد باقیوں کو ڈرانا تھا، لیکن آج 15 سال بعد میں جس شخص ڈاکٹر رضوان کا نوحہ لکھ رہا ہوں وہ اس خوف کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا جو گزشتہ 30 سالوں سے پاکستان میں کام کرنے والے ہر ایماندار اور فرض شناس آفیسر کے سروں پر مسلسل طاری ہے۔ اس خوف کو ایجاد کرنے کا سہرا نواز شریف کے سر جاتا ہے، جس نے سب سے پہلے سیف الرحمان کے تحت احتساب بیورو بنایا اور آصف زرداری اور بے نظیر کے خلاف تفتیش کا آغاز کیا۔ اس تفتیش کا ایک کردار سول سروس کا اہم افیسر مرحوم حسن وسیم افضل تھا، جس نے سوئٹزرلینڈ جا کر تمام حقائق اکٹھے کیے۔ زرداری حکومت نے اسے جس طرح نشان عبرت بنایا وہ ایک تاریخ ہے۔ حسن ایک مضبوط اعصاب کا آدمی تھا، سب کچھ سہ گیا، لیکن نواز شریف نے اس شخص کی ساری محنت
کو مفادات کی میز پر قربان کرتے ہوئے، مساق جمہوریت پر دستخط کرتے ہوئے بیچ دیا۔ بے شمار ایسے افسران تھے جو ایماندارانہ احتساب کے چکر میں مشرف دور میں رسوائی کی علامت بنائے گئے، پوسٹنگ اور پروموشن سے محروم کیے گئے۔ کئی ایسے تھے جو دل برتاستہ ہو کر پہلے نوکری اور پھر ملک ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ڈاکٹر رضوان کی موت بھی ایک ایسے مسلسل خوف کے عالم کی موت ہے۔ ایک ایماندار افیسر کے دل میں بہت سے خوف ہوتے ہیں۔ اسے اگر کسی جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، عدالتوں میں گھسیٹا گیا تو کون یقین کرے گا کہ وہ بے گناہ ہے؟ اگر وہ باعزت بری بھی ہو گیا تو اس کے چہرے پر ملی ہوئی کالک کون دھوئے گا؟ وہ اپنی اولاد کا سامنا کیسے کرے گا جسے وہ رزق حلال کی صحبتوں میں پالتا رہا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی بریگیڈیئر اسد منیر کا معصوم چہرہ گھومتا ہے، جس کے خلاف نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا تو اس نے 14 مارچ 2019 کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام ایک خط تحریر کیا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن ایسی بدنامی برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر اس نے خودکشی کر لی۔ اپنی موت کے 2 سال بعد مارچ 2022 میں اسے باعزت طور پر بری کرتے ہوئے تمام الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا، لیکن اس شخص کی قبر ہمارے بدترین نظام حکومت اور مفلوج نظام عدل کا منہ چڑھا رہی ہے۔ ڈاکٹر رضوان نے جن 2 باپ بیٹوں کے بارے میں منی لانڈرنگ کی تفتیش مکمل کی ہے، ان میں سے باپ کی وزارت اعلیٰ کے دوران میں نے بحیثیت صوبائی سیکرٹری 7 سال کام کیا ہے۔ ڈاکٹر رضوان بھی ان دنوں کا ہمارا ساتھی تھا، ایک مرنجہ مرج، ایماندار، محنتی اور فرض شناس آفیسر۔ ہمیں معلوم تھا کہ کیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آفیسر ان کو علیحدہ علیحدہ بلا کر کبھی خوفزدہ کیا جاتا تھا اور میٹنگوں میں بھی سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر رضوان کی شومیائی قسمت کہ اسے انہی باپ بیٹوں کی منی لانڈرنگ کا کیس تفتیش کے لیے ملا۔ اسے عدالت میں بیٹے نے دھمکی دی۔ پارٹی کے 2 وکیل رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وہ حکومت کے آتے ہی طویل رخصت پر چلا گیا کہ بوجھ کم ہو، لیکن ایسے شریف النفس اور ایماندار آدمی کے دل کا خوف کبھی نہیں جاتا۔ وہ معمولی سی بدنامی کو بھی اپنے لیے ہی تک سمجھتا ہے۔ موت سے 2 دن پہلے بات ہوئی، سخت پریشان تھا، کہنے لگا مقدمے کا چلان میں نے بنایا تھا، میری گواہی بہت اہم ہے، لیکن مجھے کون گواہی دینے کے قابل چھوڑے گا؟ وہ اس دنیا سے چلا گیا اس دن کی گواہی کے لیے کہ جس دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے۔ اگر اس دنیا میں مکمل انصاف ہونا ہوتا تو اللہ کبھی روزے جزا نہ رکھتا۔